ادنا و اعلیٰ کا جو فرق تھا اس کو مٹا دیا گیا، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے، وہ عزت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے میری عزت نفس جو ہے وہ سلامت رہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بارش ہوئی ہو اور کیچڑ بنا ہوا ہو اور کسی آدمی کا پاؤں پھسل جائے اور وہ گر جائے، تو وہ یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا نہیں، پہلے یہ دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، کیونکہ اس سے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ اور میرے حضور علیہ السلام نے لوگوں کی عزتیں بحال کی ہیں، جس بھی طبقہ حیات میں چلے جاؤ۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر تو نے ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ کہتا جناب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، میں نے سوچا اس کو چھاؤں میں رکھ دوں۔ لیکن آقا غلام کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں، تیری خوئے غلامی بدل گئی، تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، تو خود سر ہوتا جا رہا ہے۔ میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھونا، یہ تیرے اندر جرت کہاں سے آ گئی؟ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، دست بستہ مجھ سے عرض کرنا چاہیے تھا۔ غلام کی عقل و بینش، اس کے فہم و ادراک کو کون تسلیم کرتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کو کون سمجھتا کچھ؟ غلام کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے؟ لیکن میرے حضور نے معراج سے واپس پلٹتے ہی بلال حبشی کو بلا کے کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے دی ہوگی؟ بلال فرش سے اٹھ کے آسماں کی بلندیوں تک نہیں پہنچ گیا ہوگا کہ جو آقا کے جوتے کو بغیر اذن کے چھو نہ سکے، اس کو کونین کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا۔ اللہ اکبر۔ اسود نامی ایک صحابی ہے، اچھا اس کا دور صحابیت کتنا ہے، ایک نماز کا موقع بھی نہیں ملا۔ ایک جنگ چھڑی تھی اور یہ بکریاں لے کر آ رہے تھے اور حضور کی نظر پڑ گئی، تو اس کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ تو فرمایا تم اس کے قلعے کے دروازے تک ان کو ہانک کے چھوڑ دو، جب آخری بکری اندر چلی جائے گی تو پلٹ آنا۔ تو وہ واپس آئے اور گمسان کا رن پڑا تھا اور شہید ہو گئے۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ شب بھر میں عاشق بھی ہوا، جواں بھی ہوا، مر بھی گیا، دو لمحے۔ تو جب یہ حضور کی خدمت میں آئے تو نام اسود تھا بھی رنگ کالا، تو کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کیا فرمایا جو ابو بکر عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جو عزت ان کو ملی ہے وہی تمہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا نظام مساوات ہے۔ تو کہاں غلام و آقا کا فرق اور کہاں پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پسے ہوئے معاشرے کو، مجبور، مقہور اور لاچار طبقوں کو اٹھایا اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اور آقا کریم نے اپنا عمل بطور کردار سامنے رکھا۔ دیکھیے تقریر خوبصورت ہو سکتی ہے، تقریر کے مندرجات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹیج سے اتر کے میرے عمل سے پتہ چلے گا کہ جو میں نے کہا ہے کیا عمل اس کی مطابقت میں ہے، کہ یہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ساری گفتگو تھی۔ ہم تقریر کرتے ہیں، ہمارا عمل اس کی مطابقت میں اکثر اوقات نہیں ہوتا۔ حضور کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ حضور نے اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ابو جہل نے جو رب سے شکایت کی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے، تو اس نے یہی کہا کہ در نگاہ او یک بالا و پست با غلام خیش بر یخا نشست، کہ اس کی نظر میں یہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے، یہ غلام کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لیتے ہیں ایک دسترخوان پر۔ اور اگر یہ نظم یہ لے کر کے آئے ہیں اور ان کی تعلیم یہ ہے تو پھر قریش کی عظمتیں تو ختم ہو گئی۔
تو وہ لوگوں کو نیچا دکھلانا اور اپنے آپ کو اونچا ماننا اور جاننا اور قرار دینا، اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شان ہے اور شوکت ہے، جبکہ اللہ نے انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ جو معیار ہے فضل و شرف کا وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ شرف اور عظمت کے اعتبار سے والا ہے، اونچا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو معیارات ہم نے طے کر رکھے ہیں، شریعت نے ان کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں اور آپ حضور کی سیرت کے عنوان سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ حضور کی سیرت سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ حضور کے اسوے کو سب سے بہتر تو گھر کے افراد ہی جانتے ہوتے ہیں، اور گھر کے افراد میں سب سے زیادہ کسی کی سیرت کو اس کی بیوی جانتی ہے۔ سیرت کا جو لفظ ہے آپ نے بارہا علماء سے سنا، سیرت کسی شخص کی حقیقی اور اصلی حالت کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید اٹھائیے، جب فرعون نے نجومی بلائے تو انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ دکھائی دینے لگے، تو کہا کہ اے موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینک دو، تو جب پھینکا تو وہ لہراتا ہوا اژدہا بن گیا اور پھر ان ساری رسیوں کو نگل گیا۔ کہا کہ اب اس کو دوبارہ اٹھا لو۔ وہاں قرآن نے جو لفظ بیان فرمائے سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں، اصلی حالت میں لٹانے لگے ہیں، اصلی حالت میں اس کو لٹا دیں گے۔ تو یہ جو سانپ دکھائی دے رہا تھا یہ اس کی حالت اصلیہ نہیں تھی، اصلی حالت اس کی لاٹھی تھی، اس کی اصلی حالت عصا تھی۔ تو کہا کہ ہم اس کو پہلی حالت پہ سیرتہ الاولی، پہلی حالت پہ لوٹا دیتے ہیں۔ تو کسی کی اصلی اور حقیقی حالت وہ سیرت کہلاتی ہے۔ تو بعض اوقات ایک بندہ گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو یہ اس کی کاروباری اس کا طریق بھی ہو سکتا ہے اس کا مزاج ایسا نہ ہو کہ اسے یہ بتایا گیا، جس شخص کی عادت ہنسنے کی نہیں بھی ہوتی، تو فوٹوگرافر جب فوٹو کھینچنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے تھوڑا سا مسکرائیے، تو اس کو مسکرانا پڑتا ہے، اگرچہ وہ اس مزاج کا نہ بھی ہو، تو وہ مسکرانا اس کی حالت طبعی نہیں ہے، یہ اس کی جو ہے وہ ایک معروضی حالت ہے۔ تصویر کھنچوانے کے لیے کیمرہ مین کے کہنے پر وہ مجبوراً مسکراتا ہے، اور جو مجبوراً مسکرایا جاتا ہے اور جو حقیقی مسکراہٹ ہوتی ہے، لطیف مزاج رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس مسکراہٹ میں، حقیقی مسکراہٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی حقیقتاً خوش مزاج نہیں ہے، لیکن اس کو جب دکان پہ اس کے بڑے نے بٹھایا تو کہا گاہک سے ہنس کے بات کرنی ہے، تو وہ گاہک سے ہنس کے بات تو کرے گا لیکن اس کا وہ مزاج حقیقی نہیں ہوگا۔ تو سیرت کسی کے حقیقی مزاج کو کہتے ہیں، حقیقی مزاج ہی سیرت کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، اب حقیقی مزاج کو کون سمجھتا ہے؟ تو حقیقی مزاج تو عمومی طور پہ گھر میں ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی بیوی کے سامنے۔ تو اب بیوی حضور کے حقیقی مزاج کو بیان کرتی ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت پوچھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن جن چیزوں کا حکم دیتا ہے حضور کا مزاج اس کی مطابقت میں، جن چیزوں سے منع کرتا ہے آپ کو اس راستے پہ حضور کو دیکھیں گے ہی نہیں۔ اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی سیرت کے 6 نمایاں پہلو بیان کرتی ہیں، اور آج کی اس نشست میں آپ کی توجہ ان پہلوؤں پر ہونی چاہیے، اور میں اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ جب حضور کے قلب اطہر پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن تو وہ ہے نا کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ حضور کا قلب اطہر تھا جو قرآن کو سہار گیا، لیکن پھر بھی حضور نے ایک کیفیت کو محسوس کیا اور واپس آئے اور کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اور حضور نے اپنی کیفیت ان کے سامنے رکھی۔ تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے، تشفی دیتے ہوئے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟
اب 6 وصف دیکھیے. انک لتصل الرحم، آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ سلوک اچھا کرتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک انسان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. اللہ اس شخص کی پگڑی